الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم صلوا عليه۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ اتنی شدید تھا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری بیان ہے کہ شاید اس کے بعد آپ کوئی بیان نہ کر سکیں، تو ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی ضابطۂ حیات ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس پہ عمل کرتے رہیں، اسے اپنے پلے میں باندھیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں سنو کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا ڈر اور محبت اپنے دل میں رکھو۔ اور فرمایا جو آدمی میرے بعد آئے گا وہ فتنوں کے زمانے کو پائے گا، اختلافات ہوں گے، اور جو آدمی ان اختلافات کے دور میں یعنی فتنوں کے دور میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑے اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔ یہ لفظ سنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے طریقہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا طریقہ پوری امت کو لازمی پکڑنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین مہدیین کا طریقہ بھی لازمی پکڑنا ہوگا۔ چنانچہ دیکھیں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک ہوئی تو صحابہ کرام مسجد میں اضطراب اور پریشانی کے عالم میں تھے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری آدمی بھی اپنے حوصلے پہ قابو نہ رکھ سکے اور تلوار کو اٹھایا اور اعلان فرمایا کہ خبردار، اگر آج کے بعد کسی نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے محبوب علیہ السلام کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے آپ سے جتنی کام لینا تھا سو وہ سارا لے لیا، اب اللہ نے تمہیں آرام کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ یہ کہہ کر مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کا اضطراب دیکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چلے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے آپ بیٹھ جائیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا عمر آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا
وہ آج یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمام مسلمان اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تو موجود ہے اور رہیں گے، تو عبادت ہر حال میں اللہ رب العزت کی رہے گی۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا یا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو۔ تمام مسلمان رسول اللہ کی عبادت نہیں بلکہ ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کا طریقہ اپناتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول زندہ تھے تو طریقہ انہی کا تھا، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو طریقہ انہی کا باقی رہے گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے اس نصیحت میں یہی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اللہ کی محبت کی وصیت کرتا ہوں، اور پھر اس کی وصیت کرتا ہوں کہ جو آدمی میرے بعد آئے گا فتنے دیکھے گا، بدعتوں کو دیکھے گا، الحاد کا زمانہ دیکھے گا، تو اسے چاہیے وہ ہر حال میں میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ پکا رہے۔ اور یوں فرمایا کہ قوم یہود جب فتنوں کے زمانے میں پہنچی تو ان میں فتنوں نے اثر کیا کہ وہ 71 طبقہ بن گیا، ان کا 71 فرقے بن گئے، 71 گروہ بن گئے۔ اور فرمایا کہ جو عیسائی تھے، عیسائی بھی پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری سے جب باہر نکلے تو فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے فرقوں کی تعداد ہو گئی 72، 70 اور 2۔ تو ارشاد فرمایا من امتی 70 و 30 فرقۃ، فرمایا میری امت بھی جب سنتوں سے منہ پھیرنے لگے گی تو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا کلہم فی النار جہنم الا ملۃ واحد، سارے طبقات جہنم میں جائیں گے، صرف ان میں سے ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ قال صحابۃ منہم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ قال علیہ السلام، اس پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ما انا علیہ آ گیا تو وہ اصحابی کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا ہر فعل امت کے لیے سنت کا درجہ نہیں رکھتا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو حضور کے لیے فرض عین ہے اور امت کے لیے نہیں ہے، کچھ ایسے کام ہیں جو حضور کے لیے جائز اور بہتر ہے مگر امت کے لیے وہ مکروہ ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو حضور کرے تو صحیح ہے اور امت کرے تو حرام ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو حضور کرتے ہیں تو صحیح ہے اور امت کرتی ہے تو کفر ہے۔ اس لیے ایک معیار بنایا اللہ رب العزت نے کہ ہر وہ کام جو پیغمبر علیہ السلام کریں وہ تو درست اور صحیح اور جائز ہو، اور جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ بھی کریں پھر بھی وہ امت کے لیے ضروری اور واجب ہو، تو اس کا ایک معیار بنایا وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو حکم کیا صحابہ کرام کو، جو اعمال صحابہ کرام نے کر لیے وہ امت کے لیے سنت کا درجہ رکھ گئے، اور جو صحابہ کرام نے کام نہ کیے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کاموں سے منع کیا، اگرچہ وہ کام خود بھی کیے ہوں وہ کام امت کے لیے سنت کا درجہ نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کتنی کی؟ 11۔
لیکن صحابہ کرام کو 4 شادیوں سے زیادہ شادیاں بیک وقت میں نہیں کرنے دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں ہوئی صحابہ کی، 17 17 18 18 بیویاں ہیں صحابہ کی، لیکن ہر وقت میں صرف 4۔ ان میں سے کوئی فوت ہو گئی تو اور کر لی گئی، ان میں سے کسی کو طلاق ہو گئی تو اور شادی کر لی گئی، یعنی ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھنے کا حکم پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو دیا۔ تو آج تک امت پہ سنت 4 شادیاں کرنا ہے، اگر وہ 5 بھی کرے گا تو اس کے لیے ساری حرام ہو جائیں گی، لیکن حضور علیہ السلام نے 11 حرم رکھے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا جسے صوم الوصال کہتے ہیں۔ ایک دن محبوب علیہ السلام نے صوم الوصال کی سحری کی، شام کو اس کی افطاری نہیں کی، اگلے روز سحری نہیں کی، افطاری بھی نہیں کی، اگلے روز سحری بھی نہیں کی، افطاری بھی نہیں کی، اگلے روز سحری بھی نہیں کی، افطاری بھی نہیں کی، اگلے 5ویں دن سحری بھی نہیں کی۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور کے وہ عظیم ترین جماعت کے لوگ اپنی دیواروں کا سہارا لے لے کر مسجد میں آ رہے تھے۔ محبوب نے فرمایا میرے جری صحابہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم نے بھی آپ کی طرح صوم الوصال رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی صوم الوصال کو بولتا ہوں، آپ بھی افطار کر دیں۔ اسی روز حضور علیہ السلام نے صوم الوصال رکھنے سے منع کر دیا۔ حضور 5 دن کا روزہ رکھے تو ان کے لیے صحیح ہے، جائز ہے، اور اگر امت مغرب کی نماز سے 10 منٹ بعد بھی روزہ کھولے گی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فاران کی وادی پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ امت اگر آج انی رسول اللہ کہے گی تو کافر و مرتد ہو جائے گی۔ تو یہ معیار بنایا حضور علیہ السلام نے۔ اب وہ کام جو نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں نہیں ہوئے تھے، اگر انہیں صحابہ کرام نہ کرتے تو امت میں آج اختلاف ہوتا۔ جس طرح جمعہ کی دوسری اذان ہے، محبوب علیہ السلام کے دور اقدس میں ایک اذان دی جاتی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان نافذ کر دی۔ اب کہنے والے معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اذان تو عمر کی بدعت ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اس پہ احساس کرنا چاہیے کہ بدعتی جہنمی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ کہنا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مشابہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم پیغمبر کے عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی۔ اس طرح 10 صحابہ کا نام لے کر انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اور ایسے آدمی کے لیے جنہیں جنتی ہونا دنیا میں ظاہر کر دیا گیا ہو، اس کے لیے کہنا کہ یہ ان کی بدعت ہے، یہ اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بدعت نہیں ہوگی، وہ صرف حضرت عمر کا عمل نہیں ہوگا، حضرت عمر کا قول نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرا طریقہ بھی لازم ہے تو میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کا طریقہ بھی لازم ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا طریقہ نہ ہوا، اس قول کے مطابق رسول اللہ کی سنت بن گئی۔ تو سنت تب بنے گی جب حضور علیہ السلام اور امت کے درمیان میں صحابہ کرام آئیں گے۔ تو صحابہ کرام وہ جماعت ہے جنہوں نے محبوب علیہ السلام کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک طریقہ محفوظ بھی کیا اور امت تک پوری امانت کے ساتھ پہنچایا بھی۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت فتنوں کے زمانے میں بچنے کے لیے
تقوی کے بعد بہت ہی قیمتی کارگر نسخہ ہے۔ اور ایک جگہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک عن سنتی فلیس منا، جس نے ہماری سنت سے منہ پھیر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھ لیں کہ ہم سے فرائض بھی پورے ادا نہیں ہو رہے، اور سنتوں کو تو کوئی آدمی دیکھتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، اور یہی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں چلو جی ہے تو سنت۔ اللہ کے بندے، یہ سنتیں اس لیے لازم ہے کہ ان کی ادائیگی سے فرض قبول ہوتے ہیں۔ جب یہ ادا نہ ہوں گی تو فرائض کی قبولیت کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں جی فرض پورے ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے فرض پورے ہو جائیں، لیکن کوئی بتائے تو صحیح سنتوں کی ادائیگی کے بعد فرض پورے کیسے ہوں گے؟ اور سنت کو معمولی درجہ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک آدمی کی گاڑی ہو، اپنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہو، اس کے ٹائر میں ہوا کتنے روپے کی آئے گی؟ 10 روپے کی۔ اگر وہ یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ ہے تو 10 روپے کی ہوا، نہیں بھرواتے چلو کوئی بات نہیں، تو آپ بتا دیں کیا اس کی گاڑی صحیح طریقے سے چل پائے گی؟ 1 کروڑ روپے کی گاڑی 10 روپے کی ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اگر کھڑی ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، چل نہیں سکتی، تو دین اسلام میں سے اگر سنتیں نکال لی جائیں، عبادات میں سے، معاشرت میں سے، معاشیات میں سے، رہن سہن میں سے، اخلاقیات میں سے اگر محبوب کی سنتوں کو نکال لیا جائے تو وہ دین اسلام کیسے چل سکے؟ تو سنتوں پہ عمل کرنا اور محبوب کے اس فرمان کے مطابق جب الحاد اور بدعات کا زمانہ ہو، جب فسادات امت کا زمانہ ہو، اس وقت سنتوں پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آدمی جو سنتوں سے ہٹ جائے گا وہ فتنوں کے زمانے میں گر جائے گا، فتنوں میں پھنس جائے گا کہ اس کا نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو کون کون سی سنت ہے؟ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہ ہو، سکھایا نہ ہو، سمجھایا نہ ہو۔ لہذا سونے سے لے کر کھڑے ہونے تک، پھر چلنے سے لے گھر سے باہر جانے سے لے کر واپس آنے تک، مسجد میں جانے کے لیے، بستر پہ سونے کے لیے، واش روم میں جانے کے لیے، بازار میں جانے کے لیے، بازار سے نکلنے کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے اور جنازہ پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے، زندگی کے جتنے امور ہیں ان سب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں موجود ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہنے کی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا۔ مردہ سنتوں سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ایک مستقل سنت جو اس دور میں یا اس علاقے میں ختم کر دی گئی ہو۔ اب کوئی آدمی اس ختم شدہ سنت کو اگر زندہ کرے گا تو حدیث کہتی ہے فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةَ شہید، اس آدمی کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سنت کون سی؟ یہ عام سنت نہیں ہے کہ آدمی پانی پینے بیٹھے، دائیں ہاتھ پہ پکڑے، بسم اللہ پڑھے، 3 سانس میں لے، الحمدللہ پڑھے، پھر یہ سنت پہ عمل پیرا ہو گیا، اب اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جب میری امت سنتوں پہ عمل کرنے میں فساد پیدا کرے
तब उस वक्त जो आदमी सुन्नत को जिंदा करेगा उसे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। आप मस्जिद में आ जाए, नमाज पढ़े, आपको कोई मना करने वाला नहीं होगा। आप सर पे टोपी रख ले, इमामा बांध ले, फसाद उम्मत नहीं होगा। हाँ, जब आप दाढ़ी रख लेंगे तो उम्मत में फसाद पैदा हो जाएगा। ताने देंगे, बातें कसेंगे, फलाना मौलवी साहब बन गया जी, आज साहब बन गया, ये तो सैयद साहब बन गया। हमारे इलाके में मिस्कीनपुर शरीफ के नवाब में देहात में एक औरत आई, उसको मेरी वालदा मोहतरमा ने समझाया कि नमाज कितनी अहम है, नमाज की अहमियत सिखाकर फिर उसको तरगीब दी कि नमाज पढ़ना चाहिए। अब वो औरत नमाजी बन गई अल्लाह के फजल से। 2-4 दिन ऐसे होता रहा। उसका खामद कहीं और बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो सारे मोहल्ले की औरतों ने मिलकर उसे शिकायत की, देखो जी तेरी बीवी साहबा तो सैदानी बन गई है, ये तो हजानी बन गई है जी, नमाजें पढ़ती है। क्यों? वो आया और उसने आकर अपनी बीवी को बंद कमरे में ले जाकर मारा, पीटा बहुत सा। उसने कहा बताओ कौन सा गुनाह किया है जो आप नमाज के जरिए बख्शवाने जा रही हो। यानी जिस दौर में, जिस इलाके में महबूब के जिस अमल को ख़त्म कर दिया गया हो, उसी दौर में या उसी इलाके में उस अमल पे कोई अमल करेगा, उस अमल को कोई जारी करेगा, अब उसको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, इल्ज़ाम भी लगाए जाएंगे, तोहमतें भी कसी जाएंगी। इस हालत में अगर कोई साबित कदम रहे तो महबूब ने फरमाया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब देंगे। तो आजकल नमाज पढ़ने से नहीं, कुरान पढ़ने से नहीं, खानकाहों में जाने से उम्मत पे फसाद होता है। मदारिस बनाने में उम्मत पे फसाद होता है। आप 5 वक्त के नमाजी बन जाए, आप मस्जिद को 5000 रुपया रोजाना का चंदा दें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। मदरसा बनाए, मदरसे में कारी साहब को बिठाए, सबक पढ़वाए, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जब कोई मदरसा बनाएगा, मदरसे में बैठेगा, मदरसे में पढ़ाएगा, मस्जिद बनाएगा, मस्जिद को आबाद करेगा, बयानात करेगा, नमाजें पढ़ाएगा, इससे लोग पूछने आ जाएंगे हाँ जनाब आपका नाम क्या है, आपकी बीवी का नाम क्या है, आपकी बेटियां कितनी हैं, बेटियों का नाम क्या है, फोन नंबर लिखवाओ। फिर ये कि बताओ आपकी बीवी क्या करती है, आपकी बीवी के यार का नाम क्या है, उसके यार का टेलीफोन नंबर बताओ। ये सारी खराबियां होंगी जब आप मस्जिद और मदरसा बनाएंगे, खानकाह बनाएंगे, खानकाहों में जिक्र अज़कार करेंगे, तो मस्जिदों में जिक्र अज़कार करेंगे, मदारिस में कुरान और हदीस पढ़ाएंगे। ये सारी मुश्किलात आएंगी। अगर इन मुश्किलात को इस दौर में किसी ने बर्दाश्त किया तो मेरे महबूब ने गवाही दे दी कि उस आदमी के लिए अल्लाह 100 शहीदों का सवाब लिखेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने हर अमल में सुन्नतों को जिंदा करें, सुन्नतों को बेदार करें, सुन्नतों पे अमल करें। और खुसूसन इस दौर में जब कुफर बढ़कर काम कर रहा हो, बिदअतें बढ़कर काम कर रही हूँ, इल्हाद आगे बढ़कर काम कर रहा हो, इस दौर में जब हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करेंगे तो फितरों से बच जाएंगे, फसादात से बच जाएंगे। और जिस बात पे फसाद उम्मत ज्यादा हो, अगर उस बात पे हम डटे रहे, सुन्नत का इस्तेमाल करते रहे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन 100 शहीदों के दरमियान में हम भी खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह